حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے۔ اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ترمذی شریف کے اندر آتی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ حضور نماز پڑھانے کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی شخص نے خواب دیکھا تو مجھے بیان کرو، اور پھر صحابہ اکرام اپنا اپنا خواب بیان کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی شخص نے خواب دیکھا ہے؟ تو ایک شخص نے عرض کیا، انا رأیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خواب کو بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک ترازو زمین پر اتارا گیا ہے، اور پھر جب وہ ترازو زمین پر اتارا گیا ہے تو اس کے اندر پھر ایک ترازو کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضور آپ کو رکھا گیا ہے، اور دوسرے ترازو کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا ہے۔ تو حضور آپ کا جو پلڑا تھا وہ بھاری تھا اور وہ جھک جاتا ہے، اور ابو بکر والا پلڑا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ عرض کی کہ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک پلڑے میں رکھا گیا اور دوسرے پلڑے کے اندر سیدنا عمر بن خطاب کو رکھا گیا یا رسول اللہ۔ تو پھر جب ابو بکر اور عمر کا وزن کیا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن بڑھ جاتا ہے اور عمر کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ عرض کی کہ حضور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ عمر اور عثمان کو پھر پلڑوں میں رکھا جاتا ہے۔ ایک پلڑے کے اندر سیدنا عمر کو رکھا جاتا ہے اور دوسرے پلڑے کے اندر سیدنا عثمان بن عفان کو رکھا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو حضور پھر عمر والا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے اور عثمان والا پلڑا جو ہے وہ کمزور رہ جاتا ہے۔ یہ خواب نقل کرنے کے بعد حضرت ابو بکر فرماتے کہ اس شخص نے عرض کی کہ حضور جب یہ عمر اور عثمان کا وزن ہو جاتا ہے نا، ثم رفع المیزان، اے اللہ کے رسول پھر وہ جو ترازو ہوتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی وہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ خواب اتنا ہی تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر روایت کرتے ہیں کہ جب اس شخص نے یہ سارا خواب سنا دیا نا، پھر جب آخری خواب کا حصہ سنایا نا کہ حضور عمر اور عثمان کا جب وزن کیا گیا تو ان کے وزن کرنے کے بعد ترازو کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، تو ابو بکر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نقل کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہمیں نظر آ رہے تھے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم تعبیر تھا، اور یہ ترازو کا اٹھ جانا یہ اسی بات کی طرف اشارہ تھا کہ جس کی تعبیر کا علم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا۔ تو یہ خواب تو اتنا ہی حدیث مبارکہ یہاں تک ہے، لیکن محدثین اکرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ناگواری تھی اس ناگواری کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو ترازو کا اٹھ جانا تھا آسمان کی طرف واپس چلے جانا، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دینی معاملات کے اندر کمزوری آ جائے گی، یہ دین کی کمزوری کی طرف اشارہ تھا، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آئے۔ یہی وجہ کہ دیکھیں ظاہری بات ہے کہ حضور کا جب وزن کیا گیا اور ابو بکر کا، تو حضور کا بڑھنا تھا۔ حضور اللہ کے نبی ہے، خاتم الانبیاء ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا آپ کا درجہ، وزن میں بھی آپ نے زیادہ ہونا تھا۔ پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کا جب وزن کیا گیا تو ظاہری بات ہے کہ حضور کی نگاہ میں ابو بکر کا درجہ عمر سے زیادہ ہے، تو ابو بکر کا وزن زیادہ ہونا تھا، لہذا یہ تعبیر بالکل ٹھیک آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد عمر اور عثمان کا جب وزن کیا گیا تو عمر کا وزن زیادہ ہونا تھا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر کے بعد عمر کو زیادہ درجہ دیا کرتے تھے۔ اور پھر عمر اور عثمان کا جب وزن ہونا اور وزن ہونے کے بعد ترازو کا اٹھ جانا، یہ اسی بات کی طرح اشارہ تھا کہ چونکہ آپ علم تعبیر کے ماہر تھے، حضور کے پاس علم تعبیر تھا، آپ سمجھ گئے کہ یہ ترازو کا اٹھ جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان غنی کے زمانے تک، ابو بکر صدیق کا زمانہ، حضرت عمر کا زمانہ اور حضرت عثمان غنی کا ابتدائی زمانہ بہترین طریقے سے چلتا رہا ہے، لیکن سیدنا عثمان غنی کے اخیر زمانے کے وقت
اور آپ کے اوپر جب حملہ کیا گیا اور آپ کو پتہ کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ان کے گھر کے اندر، اور کتنے دن تک ان کے اوپر پانی بند کر دیا گیا، انہیں مسجد نبوی کے اندر نماز تک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور کتنے دنوں کے بعد گھر کے اندر ہی ان کو شہید کر دیا گیا۔ لہذا اسی بات کی طرف آپ علیہ السلام کا علم جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے اس بندے کا خواب سننے کے بعد آخری جملہ جب سنا نا تو آپ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی تھی، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ترازو کا اٹھ جانا یہ اصل میں پریشانی کی طرف اشارہ تھا۔